السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آنے والے 22ویں ایپیسوڈ کے دوسرے شاندار ٹریلر کا پہلا منظر ایک ایسی جنگی فضا قائم کرتا ہے جہاں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا جا رہا ہے اور ہر فیصلہ تاریخ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سین کا آغاز ایک وسیع و غریض وادی سے ہوتا ہے جہاں سلطان اورحان اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے دوڑاتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہر سپاہی کے چہرے پر عزم اور جنگ کا جنون صاف نظر آتا ہے۔ یہ منظر واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی عام سفر نہیں بلکہ ایک خطرناک مشن کی شروعات ہے۔ اسی دوران سلطان اورحان کی آواز سنائی دیتی ہے جو اس پورے ماحول کو مزید سنجیدہ اور پر اثر بنا دیتی ہے۔ اگلے ہی لمحے منظر بدلتا ہے اور ہم برسا محل کے اندر ایک جنگی دیوان دیکھتے ہیں۔ ایک بڑا میز بچا ہوتا ہے جس پر علاقے کا نقشہ رکھا ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد تمام اہم سرداران کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ منظر مکمل حکمت عملی اور منصوبہ بندی کی عکاسی کرتا ہے۔ سلطان اورحان نہایت سنجیدگی اور اعتماد کے ساتھ سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ مقام کراسی اوغلو کی حدود میں واقع چنارلی گاؤں ہے۔ ہمارا اگلا پڑاؤ یہی ہوگا۔ یہ جملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب جنگ کا اگلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے اور یہ حملہ نہایت سوچ سمجھ کر کیا جائے گا۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشنگوئی کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ چنارلی گاؤں صرف ایک مقام نہیں بلکہ ایک اہم اسٹریٹجک پوائنٹ ہے جہاں سے دشمن کو کمزور کیا جا سکتا ہے یا مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہی جگہ دشمن کے لیے ایک جال ہو جہاں وہ اورحان کو پنسانے کی کوشش کرے، کیونکہ ٹریلر کے دیگر مناظر بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دشمن پہلے سے تیار بیٹھا ہے۔ اس سین میں اورحان کا اعتماد یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف تلوار سے نہیں بلکہ ذہانت سے بھی جنگ لڑ رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس بار دشمن اس کی چالوں سے ایک قدم آگے ہوگا؟ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک سنسنی خیز سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کیا چنارلی گاؤں فتح کا دروازہ بنے گا یا یہی مقام اورحان کے لیے ایک خطرناک جال ثابت ہوگا؟ ناظرین، دوسرا منظر ایک نہایت سنسنی خیز اور جان لیوا جھڑپ کو پیش کرتا ہے جہاں ہر لمحہ زندگی اور موت کے درمیان جھولتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس سین کا آغاز ایک تنگ وادی سے ہوتا ہے جہاں سلطان اورحان اور ان کے جانباز سپاہی اچانک دشمن کے نرغے میں آ جاتے ہیں۔ اوپر پہاڑوں پر چھپے ہوئے دشمن سپاہی یکایک تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ تیروں کی بارش اس قدر شدید ہوتی ہے کہ اورحان کے سپاہی فوراً اپنی ڈالیں سروں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور چند ہی لمحوں میں ان ڈالوں پر درجنوں تیر پہ وس ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر جنگی نظم و ضبط اور فوری رد عمل کی بہترین مثال پیش کرتا ہے، مگر ساتھ ہی خطرے کی شدت بھی واضح کرتا ہے۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے مگر پھر بھی اورحان کے سپاہی ثابت قدم کھڑے ہیں۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ دشمن نے مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ گات لگا رکھی تھی اور اس کا مقصد صرف ایک تھا، اورحان کو ختم کرنا۔ مگر اسی نازک لمحے میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے۔ اورحان کے سپاہیوں میں سے ایک آگے بڑھتا ہے اور دشمن کی طرف ایک دھماکہ خیز ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں اور دشمن کے کئی سپاہی اس دھماکے کے لیے پیٹ میں آ کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر اچانک جنگ کا رخ بدل دیتا ہے۔ جو دشمن اوپر سے برتری حاصل کی ہوئی تھا وہ ایک ہی لمحے میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشنگوئی کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں جنگ صرف روایتی تلواروں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ نئی حکمت عملی اور غیر متوقع ہتھیار بھی استعمال کی جائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حملہ صرف ایک آغاز ہو اور اصل جنگ ابھی باقی ہو جہاں دشمن مزید خطرناک چالیں چلنے والا ہے۔ یہ منظر اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اورحان کے سپاہی نہ صرف بہادر ہیں بلکہ ذہین بھی ہیں اور وہ مشکل حالات میں بھی لڑائی کا پانسا پلٹنا جانتے ہیں۔ مگر ایک سوال اب بھی باقی ہے، کیا یہ کامیابی وقتی ہے یا دشمن اس سے بھی زیادہ خطرناک حملہ کرنے والا ہے؟ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا اورحان اس چال سے مکمل طور پر نکل پائے گا یا یہ صرف ایک بڑے طوفان کا آغاز ہے؟ ناظرین، تیسرا منظر ایک ایسا دھماکہ خیز موڑ پیش کرتا ہے جہاں جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ رشتوں اور اعتماد کے اندر بھی لڑی جا رہی ہے۔ اس سین کا آغاز برسا کے اندر سے ہوتا ہے جہاں سلطان اورحان، درسن، علاؤالدین سردار اور دیگر جانباز سپاہی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ ماحول میں سنجیدگی اور تیاری کا احساس ہوتا ہے
جیسے کوئی بڑی جنگی مہم شروع ہونے والی ہو۔ درسن بار بار اورہان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظریں کچھ کہنا چاہتی ہیں، جیسے وہ کسی اندرونی کشمکش میں مبتلا ہو یا کسی اہم راز کا بوجھ اٹھائی ہوئی ہو۔ یہ لمحہ خود ایک سوال بن جاتا ہے، کیا درسن کو چھپا رہا ہے؟ اچانک منظر بدلتا ہے اور ہم دشمن کے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں شہنشاہ سردار اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایک میز کے گرد کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ، آنکھوں میں آگ اور لہجے میں زہر ہوتا ہے۔ وہ اچانک اپنا ہاتھ زور سے میز پر دے مارتا ہے اور چیختی ہوئی دمرہان میں سے کہتا ہے، وہ کمینہ جسے تم اپنا بھائی کہتے ہو، ہمارے دشمن اورہان کا مخبر بنا ہوا ہے۔ یہ جملہ بجلی بن کر گرتا ہے۔ دمرہان ایک لمحے کے لیے ساکت رہ جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت، غصہ اور بے یقینی ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ وہ جیسے اس بات پر یقین ہی نہیں کر پاتا کہ اس کا اپنا بھائی غدار ہو سکتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں غصہ بڑک اٹھتا ہے۔ وہ سخت اور خطرناک لہجے میں شہنشاہ سردار کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، کیا میں ابھی تمہاری کال نہ ادھیڑ دوں؟ یہ جواب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں صرف شک نہیں بلکہ ٹکراؤ بھی ہونے والا ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ دشمن کے اندر بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں اور یہی اختلافات آنے والے ایپیسوڈ میں ایک بڑی لڑائی کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ یہ منظر اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اب جنگ صرف تلواروں کی نہیں بلکہ ذہنوں اور وفاداریوں کی بھی ہے۔ ناظرین، چوتھا منظر ایک ایسا لمحہ پیش کرتا ہے جہاں خاموشی سے پہلے کی طوفانی تیاری واضح نظر آتی ہے۔ یہ وہ سین ہے جو آنے والی بڑی جنگ کا براہ راست اشارہ کر دیتا ہے۔ اس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اورہان جرکتائبے، بوران سردار اور دیگر جانباز سپاہی اپنی تلواریں بے نیام کی ہوئی ایک قلعے یا شہر کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے قدم مضبوط، چہرے سنجیدہ اور آنکھوں میں ایک ہی مقصد جھلک رہا ہے، فتح یا شہادت۔ یہ کوئی عام داخلہ نہیں بلکہ ایک مکمل جنگی پیش قدمی ہے، جہاں ہر سپاہی جانتا ہے کہ اگلا لمحہ اس کی زندگی کا آخری بھی ہو سکتا ہے۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی ہے، ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ تلواروں کی چمک، قدموں کی آواز اور سپاہیوں کا نظم و ضبط اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ ایک منصوبہ بند کارروائی ہے۔ یہ منظر واضح کرتا ہے کہ اورہان اب دفاعی نہیں بلکہ جارحانہ حکمت عملی اختیار کر چکا ہے۔ وہ دشمن کے علاقے میں داخل ہو چکا ہے اور اب وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ قلعہ یا شہر دشمن کا ایک اہم مرکز ہے جسے فتح کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہی وہ مقام ہو جہاں دشمن نے اپنے جال بچھا رکھے ہوں اور اورہان اپنی سپاہیوں کے ساتھ ایک خطرناک گات میں داخل ہو رہا ہو۔ اگر ایسا ہے تو اگلے منظر میں ایک شدید اور خونریز جنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے، جہاں ہر کردار کو اپنی بہادری کا ثبوت دینا ہوگا۔ دوسری طرف بوران سردار کی موجودگی اس سین کو مزید جذباتی بنا دیتی ہے، کیونکہ ٹریلر کے پچھلے مناظر میں اس کی حالت خطرناک دکھائی گئی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہی اس کی آخری جنگ ہو یا وہ کسی بڑے کارنامے کے بعد شہادت حاصل کرے۔ یہ منظر اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اورہان اپنے تمام قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک زبردست سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ پیش قدمی فتح میں بدلے گی یا یہ قلعہ اورہان کے لیے ایک خطرناک امتحان ثابت ہوگا؟ ناظرین، پانچواں منظر ایک ایسا جذباتی طوفان پیش کرتا ہے جہاں محل کے دیواروں کے اندر چھپی ہوئی کہانیاں، دلوں کی ٹوٹ پھوٹ اور طاقت کی جنگ ایک ساتھ سامنے آتی ہے۔ اس سین کا آغاز ملہون خاتون سے ہوتا ہے، جو نہایت وفادار اور سنجیدگی کے ساتھ اراز خاتون کو حکم دیتی ہے، کنیزوں کو راستہ دکھاؤ تاکہ وہ اسپورچا کا جہیز سجا دے۔ یہ الفاظ بظاہر ایک رسم کا حصہ ہیں، مگر ان کے پیچھے ایک گہرا مطلب چھپا ہوتا ہے۔ یہ اسپورچا کے اس گھر میں باضابطہ داخلے اور اس کے نئے مقام کی علامت ہے۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوفر خاتون پردے کے پیچھے کڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر غمگینی، آنکھوں میں اداسی اور دل میں ایک انجانا خوف ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ وہ اس نئے رشتے اور ماحول کو لے کر مطمئن نہیں ہے بلکہ ایک اندرونی کشمکش کا شکار ہے۔ اگلے ہی لمحے منظر بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اورہان اسپورچا کو دلہن کے لباس میں محل کے اندر لے جا رہا ہے۔ یہ منظر ایک نئی شروعات کی علامت ہے، مگر اس کے پیچھے کئی دلوں کی قربانی چھپی ہوئی ہے۔ پھر اچانک کیمرہ نیلوفر خاتون کی طرف جاتا ہے اور یہاں سے سین اپنی شدت کو چھو لیتا ہے۔ نیلوفر کی آنکھیں نم ہوتی ہے اور وہ اپنے دل کا سارا درد اورہان کے سامنے بیان کرتی ہے۔ میں ہر روز اس عورت کو دیکھوں گی، وہ بھی تمہارے ساتھ۔ میں یہ کیسے وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پاتی کہ اورہان غصے میں اسے روک دیتا ہے۔ بس یہ لمحہ
نہایت باری ہوتا ہے۔ یہاں ایک طرف نیلوفر کی ٹوٹی ہوئی محبت ہے اور دوسری طرف اورحان کی وہ مجبوری جو اسے سخت بنا دیتی ہے۔ یہ سین واضح کرتا ہے کہ اورحان بھی اندر سے کشمکش میں ہے، مگر وہ ریاست کے لیے اپنے جذبات کو دبا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سپورچا محل میں تنہا چہل قدمی کر رہی ہے، جیسے وہ اپنے فیصلے، اپنی قسمت اور اپنے اس نئے رشتے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ پھر ایک نرم لمحہ آتا ہے، اورحان اسپورچا کی پیشانی پر بوسہ لیتا ہے۔ یہ لمحہ بظاہر قربت کا ہے، مگر اس کے پیچھے کئی سوالات چھپے ہوئے ہیں۔ آخر میں ملعون خاتون اسپورچا کو ایک نہایت اہم نصیحت دیتی ہے: سب سے پہلے صبر کرنا سیکھو، ورنہ اس گھر میں کوئی تمہاری عزت نہیں کرے گا۔ تمہیں اپنا مقام خود حاصل کرنا ہوگا۔ یہ الفاظ پورے سین کا خلاصہ ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں محل کے اندرونی تعلقات مزید پیچیدہ ہوں گے، خاص طور پر نیلوفر خاتون اور اسپورچا کے درمیان۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسپورچا کو اپنی جگہ بنانے کے لیے سخت امتحانوں سے گزرنا پڑے، جبکہ نیلوفر کا درد اسے کسی بڑے فیصلے کی طرف لے جائے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے: کیا یہ رشتہ مضبوط ہوگا یا یہی محل اندر سے ٹوٹنے لگے گا؟ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے، اس لیے اس ٹریلر کے رہ جانے والے مزید پرتجسس اور دلچسپ مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔